ایمان کی دعوت دینے والوں اور پرانوں، ایمان یہ بنانا ہے، خدا میرا بھی بنا دے، تمہارا بھی بنا دے۔ کھانے کمانے، بیوی بچے چھوٹے کسی چیز کو منع نہیں کیا ہے۔ آخرت کا استحضار، خدا کے سامنے کی جواب دہی، وہ تعلیم کے حلقوں میں ہو تو، مشوروں میں ہو تو، شہروزہ میں ہو تو، مسجد کے 2.5 گھنٹوں میں ہو تو، اور کروڑوں کی دولت کے ڈھیر میں ہو تو، اور کارخانوں کی ایک نہیں 20 برانچوں کی چابیاں ہاتھوں میں ہو تو، جنت میرے دائیں اور جہنم میرے بائیں۔ اللہ کے ہاں جواب دہی جب اس کا یقین ہوگا، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ۔ اب ان آنکھوں سے یہ ایمان اس کے دل کو راستہ دکھائے گا، تیری آخرت بن رہی ہے یا بگڑ رہی ہے۔ اللہ کو منہ دکھانا ہے، نبی کے سامنے جانا ہے۔ اسی لیے دوستو، مسئلہ 1-2 کا نہیں، مسئلہ چند خاندانوں کا نہیں، مسئلہ صرف میری تمہاری ذاتوں کا نہیں، مسئلہ پوری امت کا ہے۔ یہی وجہ ہے اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابہ سے فرمایا کرتی تھی، میرے ابا سے امامت نہ کرواؤ۔ اماں جان، آپ کے ابا سے اچھا امام کہاں سے لاویں؟ کیوں نہ پڑھواویں ان سے نماز، کیوں نہ بنائیں ان کو امام؟ وہ آخرت کا استحضار تربیت ہوئی ہے۔ اسی لیے ہم سے بھی کہا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی آخرت کے استحضار کے ساتھ جیو، گھروں کی بہو بیٹیوں کو، ماں بہنوں کو، کنواریوں کو، شادی شدہوں کو اس آخرت کے استحضار کے ساتھ جینے کا سبق پڑھو بھی پڑھاؤ بھی، کہو بھی کراؤ بھی۔ اماں جان کی تربیت ہوئی تھی، اماں جان آپ کے ابا سے امامت کیوں نہ کر؟ تو بس یہی ہے، آگے وہ قیامت، وہ حشر کا میدان، وہ اولین و آخرین، وہ جن و انس، وہ اللہ کا جلال، وہ جہاں تمام نبی اور تمام پیغمبر ہر ایک نفسی نفسی کی حالت میں ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے، لوگ آئیں گے، میرے ابا سے بھی پوچھیں گے، ابو بکر ہم تو تم کو امت ایمان کے اعتبار سے اس سطح پر، تقوی اور توکل کے اعتبار سے اس سطح پر، اللہ کی نسبت پر جان و مال اور جذبات کو قربان کرنے کی اس سطح پر، منمانیوں جی کی چاہتوں کے قربان کرنے کی اس سطح پر، علم و عمل کی اس سطح پر، خوف خدا کی اس سطح پر، اکیلے نہیں تمہارے حوالے پوری امت کر کے آئے تھے۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت بار بار فرمایا کرتے تھے، ہر فرد امت پوری امت کا ذمہ دار، اور پوری امت ہر فرد امت کی ذمہ دار۔ اس لیے کہ تمہارے نبی کی شان یہ ہے، تم جس کے امتی کہلاتے ہو، تم جن کا کلمہ پڑھتے ہو، تم جن کے وارث ہو، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ جس کے وارث ہو ان کی شان یہ ہے کہ تمہاری ادنا تکلیف تمہارے نبی کو بے چین و بے قرار کر دیتی۔ ہوگی دنیا کو لالچ، ہوگا لوگوں کو لالچ، اور ہوگی لوگوں کو ہرس، دولتوں کی، حکومتوں کی، عہدوں کی، زمینوں کی، فرنیچروں کی، دنیا کی نئی چیزوں کو۔ تمہارے نبی کا حرص تمہارے ایک ایک کلمہ کو، مرد و عورت، ہر ایک کی صلاحیت، ہر ایک کا وقت، ہر
کمال اپنے صحیح مسلک پر جو نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس پر لگے. اس کی حرص تمہارے نبی کی یہ شان ہے. تم اس حرص کے وارث ہو. میرا چلہ ہو گیا، میں نے 3 چلے دے دیے، میں نے 3 دفعے 3 چلے دیے، اور یہ بات پیدا ہوئی کہ میرے محلے کے ہر فرد کا، ہر خاتون کا وقت، پیسہ اور صلاحیت میرے محلے سے گزر کر حلقہ، گاؤں، بستی، ضلع، صوبہ، ملک، دنیا کی ہر اقلیم، ہر فرد بشر، اور جس کی پہلی صف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی، وہ تاجر ہے، کاشتکار ہے، مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، رنگ اس کا کوئی سا ہے، زبان کوئی سی بولتا ہے، خاندان و برادری اس کی کوئی سی ہے. کیا تمہارے اندر تمہارے نبی والی حرص میراث میں آئی؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ صلاحیتیں کہاں ضائع ہو رہی ہیں؟ کون کس کا کھلونا بنا ہوا ہے؟ کون کس کے ہاتھوں ناچ رہا ہے؟ کبھی اس پہ آنسو آئے؟ کوئی آہ اندر سے نکلی؟ جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ خیرہ.